اگر میرے لفظوں میں ذرا بھی تاثر ہوتا تو میں محبت میں ہارے ہوئے ہر اس شخص کے دکھوں کا مداوع کرتی جن کو زندگی خوبصورت نہیں لگتی، جو محفل کی جان ہوتے ہیں لیکن بھیڑ سے گھبراتے ہیں، جن کے پاس اپنے لیے وقت نہیں ہوتا، جو مسکرانا بھول گئے ہیں۔ ذہن شک کرتا ہے، دماغ پرکھتا ہے اور تجزیہ کرتا ہے، لیکن دل یقین کرے تو ڈگمگاتا نہیں، چٹان کی طرح ڈٹا رہتا ہے۔ اور جب ہماری زندگی میں ہر چیز ہماری توقعات سے برعکس ہوتی ہے تو جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ سانس لیں تو سانسوں میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے، اور اصل میں وہ بوجھ ہماری امیدوں کا ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ بکھرنے لگتی ہیں۔ ہاتھ چھڑوا کر جانے والوں کے خواب نہیں دیکھتے، ورنہ روح زخمی، دل مردہ اور آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ میرے دکھ اس قابل نہیں تھے کہ کوئی سنتا، مگر تو نے سنے، جبکہ میں جانتی ہوں کہ میں تیری اچھی بندی نہیں ہوں۔ ہمارے ہوتے ہوئے اور ہمارے بعد بھی سامنے والے کے پاس بہت آپشنز ہوتے ہیں، بہت لوگ ہوتے ہیں۔ اگر یقین نہ آئے تو ایک قدم پیچھے ہو کر دیکھیں، جیسے ہی آپ منظر سے غائب ہوں گے وہ اگلا آپشن چن لیں گے۔ ہمارا پڑھا لکھا ہونا، خوبصورت ہونا، محتاط ہونا، احساس مند ہونا ہمارے نصیب کو ڈیفائن نہیں کر سکتا۔ یہ صرف ہماری سوچ ہوتی ہے کہ ہم یہ کر لیں گے تو ہمارے لیے اچھا ہوگا۔ کبھی کبھی زندگی بہت بے معنی لگتی ہے، بے حد مصروفیات کے باوجود لگتا ہے جیسے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ بھری ہوئی دنیا میں اپنا وجود بالکل اکیلا لگتا ہے۔ اپنے اندر کے دیے ہوئے تمام پچھتاوے سانپ کی طرح ڈسنے لگتے ہیں، اور دل چاہتا ہے انسان سب کچھ چھوڑ کر کہیں ایسی جگہ چلا جائے جہاں کوئی نہ ہو، نہ کوئی انسان، نہ پچھتاوے، نہ درد، نہ تکلیف، اور نہ ہی یادداشت۔ وہ کہتے ہیں کہ وقت ہر چیز کو ٹھیک کر دیتا ہے، لیکن ہم اسے جاننے کے لیے زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہتے۔ صحیح معنوں میں ہنسنے کے لیے آپ کو اس قابل ہونا پڑتا ہے کہ اپنے دکھ کے ساتھ کھیل سکیں۔ دنیا کا کوئی دروازہ نہیں ہوتا جسے کھول کر ہم باہر نکل جائیں۔ دنیا کی صرف کھڑکیاں ہوتی ہیں جن سے ہم باہر جھانک سکتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ کھڑکیاں دنیا سے باہر کے منظر دکھاتی ہیں، بعض دفعہ یہ اندر کے منظر دکھاتی ہیں، مگر رہائی اور فرار میں کبھی مدد نہیں دیتی۔ کچھ لوگوں کو واقعی نیکی کی چاہ نہیں ہوتی، انہیں اپنے نامہ اعمال کو سدھارنے کا شوق نہیں ہوتا۔ اللہ کی نظروں میں سرخرو ہونے کی جستجو نہیں ہوتی، انہیں انسانی آہ سے ڈر نہیں لگتا، کسی کے آنسوؤں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ انسان روٹی کے بغیر مر جاتا ہے، دوائی کے بغیر مر جاتا ہے، مگر محبت کے بغیر کوئی نہیں مرتا، سب زندہ رہتے ہیں۔ ایک مصری محاورہ ہے کہ شیطان کا وہ روپ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے جس میں وہ تسبیح پکڑ کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ کبھی کبھی حقیقتوں کو برداشت کرنے کے لیے مضبوط نہیں بلکہ بے حس ہونا پڑتا ہے۔ دنیا ان لوگوں کے لیے بہت ظالم جگہ ہے جو سب کچھ محسوس کرتے ہیں۔ 17 سے 27 سال کا سفر، ایک لمحہ آئے گا جب تمہیں احساس ہوگا کہ تم 27 سال کے ہو گئے ہو اور ابھی کل تک صرف 17 سال کے تھے۔
تم نہیں بتا سکو گے یہ ایک دہائی کیسے گزری اور زندگی کس طرح ماضی و مستقبل میں تقسیم ہو گئی۔ جوانی کا غصہ دب جائے گا، کچھ نہیں بدلے گا، لیکن جب تم موبائل فون پر لی گئی پرانی تصاویر اور دھندلی ویڈیوز دیکھو گے تو تمہیں سب کچھ مختلف محسوس ہوگا۔ پھولوں کی باس تمہیں بچپنے کی اور ان دوستوں کی یاد دلائے گی جن سے اب بات تک نہیں ہوتی۔ پسندیدہ جگہ کسی سے دوبارہ ملنے کی وجہ بن جائے گی، اور ماں کی جلی ہوئی روٹی تمہارا بہترین کھانا ہوگا۔ بیتی باتیں یاد آئیں گی، سب آنکھوں کے سامنے ہوگا، بس چھو نہ سکو گے۔ سارے گھر میں چہکنے والے آپ کمرے میں بند ہو کر رہ گئے تو سمجھ جانا زمانہ گزر گیا ہے۔ اللہ نے ایسا دل بنایا ہے میرا کہ کسی کو روتے ہوئے دیکھ لوں تو میں خود بھی رونے لگ جاتی ہوں۔ اپنی دعاؤں میں پوری دنیا کو شامل کر لینا۔ سائرن بجاتی ساتھ سے گزرتی ایمبولینس میں پڑے انجان انسان کا درد محسوس کر کے اداس ہو جانا۔ دور، بہت دور آسمانوں میں جہاز دیکھ کر اس میں موجود لوگوں کے لیے دعا مانگنا۔ اللہ پاک انہیں حفاظت سے اپنے اپنے پیاروں تک لے جانا۔ تم جانتے بھی ہو جب ایسے دلوں کو چوٹ ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دل حالی ہو جاتا ہے ہر رنگ سے، اور ایسے دلوں کو سنبھالنے میں وقت لگتا ہے۔